السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سلجوقی سپاہی اور ایک طرف بازنطینی سپاہی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک شاہین اڑتا ہوا آ کر ارسلان کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور میدان جنگ میں سلجوقی پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ارسلان اپنی فوج کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ لشکر کے آگے پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شاہین کو ہوا میں اڑا دیتا ہے اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور پھر اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کو فضا میں بلند کر دیتا ہے۔ پھر وہ بازنطینیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں ترکوں کے اگوز خاندان اور کینی قبیلے سے ہوں، تمام مظلوموں کے محافظ، سلطان ارطغرل کا بھتیجا اور خراسان کا حکمران، ناقابل شکست چاوری صاحب کا بیٹا ہوں۔ میرا نام محمد ارسلان ہے۔ میں میدان جنگ میں اپنے ایسے مخالف چاہتا ہوں جو میرے سامنے لڑنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں 1 مہینہ پہلے کا منظر دکھایا جائے گا۔ سلجوقی محل میں ایک درباری اعلان کر رہا ہوتا ہے، سلطان معظم امیر الجلیل شاہوں کے شیخ سلطان ارطغرل صاحب۔ اس کے بعد محل کا دروازہ کھلتا ہے، سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر محل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سلطان کو دیکھ کر سب لوگ ادب سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ سلطان گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد وہاں پر کھڑی ہوئی خاتون کے پاس جاتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی، خوش آمدید میرے سلطان۔ سلطان کہتا ہے، آپ کا شکریہ خاتون، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی خاتون۔ پھر وہ خاتون کہتی، ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں میرے سلطان۔ اس کے بعد سلطان خواجہ کو بلاتا ہے، خواجہ آگے آتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، شاہی کونسل کو فوراً جمع کیا جائے، دن آ گیا ہے، ہمارے وارث کا انتخاب کرنے کا اب وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف کینی قبیلے میں ارسلان اور اس کا بھائی سلیمان اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، جبکہ چاوری صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جانب بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چاوری صاحب کے اشارے پر وہ سب لوگ اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں اور ارسلان وہاں پر بھیڑ نما پڑی چیز کو اٹھا لیتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف اچھال دیتا ہے، جبکہ کینی قبیلے کے تمام لوگ کھڑے ہو کر یہ سارے گیم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کھیل دیکھ کر چاوری صاحب اپنے دوست حسن سے پوچھتا ہے، حسن کیا خیال ہے، آپ کے خیالات کے مطابق یہ گیم کون جیتے گا، سلیمان یا پھر ارسلان؟ حسن صاحب کہتا ہے، یہ دونوں آپ کا خون ہے چاوری صاحب، ان دونوں کو ان کی صلاحیتیں آپ کی ورثے میں ملی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دماغ دیکھتا ہے اور دل محسوس کر سکتا ہے۔ اس پر چاوری صاحب کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا دل کیا محسوس کرتا ہے تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں۔ حسن کہتا ہے کہ سلیمان واقعی ماہر اور طاقتور ہے، لیکن ارسلان بالکل مختلف ہے میرے سلطان، وہ ایسے ہے جیسے آپ اور ارطغرل صاحب تھے بچپن میں، وہ عقل سے، صورت سے، بلکہ ہر طرح سے وہ آپ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ سن کر چاوری صاحب کہتا ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے، ارسلان کی بازو اور اس کی مہارت کی طرح آپ کا دماغ بھی بہت ہی ماہر ہے، جبکہ ادھر گوکبروں کی گیم اپنے نام کرنے کے لیے سلیمان اور ارسلان اپنے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی بھرپور ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ چاوری صاحب اپنے دوست اقبلی سے پوچھتے ہیں، میرے بھائی کا اپنے جانشین کا اعلان کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اقبلی کہتا ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی نے جس کا بھی انتخاب کیا ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ اعلان کرنے کا صحیح وقت ہے یا نہیں۔ میری بس صرف یہی خواہش ہے کہ نہ باپ بیٹے سے لڑے اور نہ بھائی بھائی سے لڑے۔ یہ سن کر چاوری صاحب کہتا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جبکہ کھیل کے دوران ارسلان ادھر سلیمان کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتا ہے اور آگے بڑھ کر اس بھیڑ نما چیز کو اس کی منتخب کی گئی جگہ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح سے ارسلان یہ مقابلہ اور یہ کھیل جیت جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر اپنے بھائی سلیمان کو سہارا دے کر کھڑا کرتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ یہ غیر ارادی تھا۔ جواباً سلیمان کہتا ہے کہ یہ صرف ایک کھیل تھا، اور ارسلان کہتا ہے، انشاءاللہ اگلی بار آپ ہی جیتیں گے میرے بھائی۔ جبکہ یہ کھیل دیکھ کر سلیمان کی بیوی مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور سلیمان کہتا ہے کہ مجھے اتنی امید نہیں ارسلان کہ اگلی بار آپ اتنے خوش قسمت ہوں گے بھی یا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلیمان ارسلان کا فاتحانہ انداز میں بازو فضا میں بلند کر دیتا ہے، ریاست میں پیدا ہونے والے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے میں اپنے جانشین کا اعلان کرتا ہوں۔ تو دوستو، اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔